السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 35 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو۔ اب یہ بہشت کون سی ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ کہیں آسمان میں ہے اور وہیں آدم کی تخلیق ہوئی، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ یہ جنت الفردوس نہیں ہے۔ فردوس تو وہی ہے جس میں داخلہ آخرت میں ہے، اور وہاں سے نکلنے کا تو کوئی امکان نہیں انشاءاللہ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آدم کی تخلیق اسی زمین پہ ہوئی جس پہ قرآن اور بایولوجی، جدید علم الحیات دونوں متفق ہیں کہ انسان اسی کرسٹ آف دا ارتھ سے بنا ہے۔ یہیں کوئی سرسبز و شاداب مقام تھا، ہر طرح کے میوے میسر تھے، ہر ضرورت پوری ہو جاتی تھی، یہیں آدم کو شاید رکھا گیا ایک مقصد کے لیے، ایک چیز سکھانے کے لیے، ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ یہ پتہ چل جائے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں پھسلائے گا، تمہیں، تمہاری اولاد کو۔ جیسے سی ایس پی رینک میں سلیکشن ہو جائے اور اس کے بعد کسی کو سروس اکیڈمی، سول سروس اکیڈمی میں رکھا جائے، اس طرح کی صورتحال ہے کوئی، واللہ اعلم۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے مباحات، حلال کا دائرہ بہت بڑا رکھا ہے، چند چیزیں حرام ہیں، سب مشروبات حلال ہیں، شراب حرام ہے، ہر مسلمان عورت سے نکاح حلال ہے سوائے چند رشتوں کے، پھر بھی انسان شادی نہ کرے، زنا کرے، یہ تو اپنی خباثت نفس ہے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کے لیے صرف ایک درخت آزمائش تھا، جبکہ پورا کا پورا باغ مباح۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا، چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، اور نکلوا دیا اس کیفیت سے ایکچولی جس میں وہ تھے۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ نہ محنت، نہ مشقت، جنت کا کوئی لباس بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اب یہ بیٹر فیکٹس آف لائف ہیں، یہ زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، پتہ چل گیا یہ شیطان لعین ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو دیکھیں آدم اور شیطان کی دشمنی، دوسری کون سی دشمنی ہے؟ مرد اور عورت کی۔ عورت بھی تو مرد کو پھسلاتی ہے، نہیں؟ مرد بھی عورت کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے نا، اے ایمان والو چوکس رہو، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بی الرٹ، کہیں ان کی محبت میں کھو نہ جانا۔ تم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو، بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے، شوہر رکاوٹ بن گیا۔ اب یہ محبت تو نہیں، یہ تو عداوت ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، صاحب رحم ہے، تواب۔ دیکھیں بندہ بھی تواب ہے، اللہ بھی تواب ہے۔ کیسے؟ بندہ خطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ بھی پلٹتا ہے اور نظر رحمت کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تذکرے کا آغاز 5ویں رکوع سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ آیت نمبر 40 سے شروع ہوگا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو بنیادی طور پر دعوت دی جا رہی ہے۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا،
ان کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل بنی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ بہت بڑی امت بن گئی۔ ان پہ 4 ادوار آ چکے تھے قرآن کے نزول کے وقت، اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے یہ بالکل اپنی پستی اور زوال کا شکار ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم فایای فارہبون وایای فارہبون۔ یاد کرو اس انعام کو۔ کون سا انعام؟ نبوت کا انعام۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء پیدا کیے اور مستقل انبیاء آتے رہے 2000 سال تک، کبھی نبیوں کی لڑی نہیں ٹوٹی، یعقوب سے لے کر عیسیٰ تک، داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ دیے تمہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تو پورا کرو وعدے کو۔ کون سا وعدہ؟ اصل میں تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کو اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، تمہیں انہیں قبول کرنا ہوگا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کا کفر نہ کرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو اور مجھی سے خوف رکھو۔ یہ اصل میں علماء یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے ان کا کفر نہیں کرنا چاہیے، تم تو ان کے منتظر تھے، تم تو ان کے واسطے سے دعائیں کیا کرتے تھے، تم مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے، اور میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو۔ عالم تو ہمارا بھی کھڑا ہوگا تو اونچی سے اونچی بات کہے گا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ آواز کہے گا، لیکن اکثر و بیشتر کا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک نماز گراں ہیں مگر ان لوگوں پر جو عجز کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتی والذکر الحکیم۔